بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان سے خفیہ رابطے اور مریم نواز کی شکایتیں لگ گئیں۔ حکومت نے عوام پر ایک اور بم گرا دیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون MQM، یہ تین جماعتیں ہیں جنہوں نے مل کر حکومت بنائی، PDM 2 طرز کی حکومت بنائی۔ اور جب حکومت بنانا شروع کی تو مسلم لیگ نون نے باقاعدہ دعوت دی پیپلز پارٹی کو کہ آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ، پنجاب میں بھی آئیں، وفاق میں بھی آئیں، حکومت میں شامل ہوں، وزارتیں لیں وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت تو پیپلز پارٹی نے صاف یہ کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، ووٹ دیں گے، لیکن حکومت کا حصہ ہم نہیں بنیں گے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے وفاق میں تو یہ کہا تھا، لیکن پنجاب کے حد تک انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم وزارتیں وغیرہ تو نہیں لیں گے، لیکن ہمارے جو MPs ہیں ان کو آپ نے فنڈز وغیرہ ایشو کرنے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے جو حلقے ہیں وہاں ڈیولپمنٹ کے کام وغیرہ کروا سکیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، دینا بھی چاہیے فنڈ۔ اگر ان کی بات چیت ہوئی ہے تو یہ تو فرض ہے پنجاب حکومت پر کہ کیونکہ آپ اتحادی حکومت ہیں، ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہے۔ اگر پیپلز پارٹی آج پیچھے ہٹتی ہے تو یہ حکومت جو ہے وہ فوراً سے پہلے گر جاتی ہے۔ اب ہوا کچھ یوں، کل ملاقات کی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے وفد کے ساتھ، جس میں نوید قمر، راجہ پرویز اشرف وغیرہ شامل تھے۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب جو فارم 47 کے تحت وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کی۔ فارم 47 کے تحت ہی جیتنے والی پیپلز پارٹی، تو مسلم لیگ نون کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ جو ساکھ ڈار صاحب ہیں وہ بھی شامل تھے اس ملاقات میں، رانا ثنا صاحب بھی شامل تھے۔ اب ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کچھ خاص خوش دکھائی نہیں دے رہے تھے مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی سے، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ جو ملاقات کی میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اس میں انہوں نے صرف اور صرف میڈم وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی شکایتیں لگائیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ جو بات چیت طے ہوئی تھی اس کے مطابق ہمارے جو امیدوار ہیں MPs حضرات ہیں پنجاب کے اندر، ان کو ابھی تک ایک چوانی جو ہے وہ بھی فنڈ جاری نہیں کیا گیا۔ تو یہ ہے مریم نواز صاحبہ کی قابلیت، جو یہ کہہ رہی ہیں، آئے روز ٹک ٹاک بنا رہی ہیں کہ میں بڑے کام میں نے شروع کیے ہوئے ہیں۔ جو اپنے اتحادی ہیں وہ تک ان سے خوش نہیں ہیں، ان کے جو MPs ہیں ان کو ابھی تک انہوں نے ایک دھیلا بھی جو ہے وہ فنڈ جاری نہیں کیا۔ تو یہ ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم بڑی کارکردگی ہے پنجاب میں دکھا رہی ہیں کہ میں 24 گھنٹوں میں سے 18-20 گھنٹے کام کرتی ہوں۔ تو یہ دیکھ لیں، بلاول بھٹو جو اپنے اتحادی ہیں وہ بھی ان سے خفا ہیں، ناراض ہیں، اور انہوں نے شکایتیں لگا دی ہیں وزیر اعظم صاحب کو۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کیا کرنا ہے بیچاروں نے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی کون سا جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ وہ کوئی مانتی ہیں یا سنتی ہیں؟ بہرحال بلاول بھٹو زرداری نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے کہ میرے جو MP ہیں انہیں فنڈ جاری کیا جائے۔ انہوں نے اپنے حلقوں میں کام کروانے ہیں تاکہ کل کچھ ووٹ ان کو مل سکیں۔ اچھا، یہ تو صورتحال آپ کے سامنے رکھی میں نے کہ شکایتیں لگ گئیں مریم نواز صاحبہ کی۔ اب بات کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی شکایتیں تو لگ گئیں، اب جو وفاقی حکومت ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ ایک طرف دیکھیں، بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے بل کے پیسے نہ دینے کی وجہ سے۔ خواتین جو ہیں وہ چھلانگیں لگا کر اپنی جان کی بازی ہار رہی ہیں، نہروں میں، دریاؤں میں، کنوؤں میں، نالوں میں، جن کے پاس بجلی کے بل کے پیسے نہیں۔ تو اسی طرف دیکھیں، اگر مہنگائی اتنی ہے تو کارخانے بند ہو رہے ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے،
بڑی بڑی کمپنیاں اپنے کاروبار بند کر کے ملک کو اللہ حافظ کہہ رہی ہیں، تو اس حکومت نے اب کیا چال چلی ہے کہ غریبوں پر، مہنگائی کے ستائی ہوئی عوام پر ایک اور خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور بڑا بم گرانے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی یوٹیلٹی سٹور ہیں سب کو بند کرنے کا پکا ارادہ منصوبہ اس حکومت نے بنا لی ہے۔ اب جو یوٹیلٹی سٹورز کے ملازمین ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کر دی ہے کہ اس حکومت نے 2 ہفتوں کا وقت دیا ہے کہ 2 ہفتوں کے اندر اندر یوٹیلٹی سٹورز جتنے بھی پاکستان میں چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے ختم کرنے جا رہی ہے یہ حکومت۔ کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اس عوام نے ہمیں کون سا ووٹ دیے ہیں جن کو ہم سہولتیں دیں، جن کو ہم رعایتیں دیں، جن کو ہم سکون دیں، جن کی زندگیوں میں ہم سکون لائیں، جن کو ہم خوشحالی دیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ووٹ ہمیں انہوں نے نہیں دیا، ووٹ انہوں نے تحریک انصاف کو دیے ہیں، 2/3 اکثریت انہوں نے تحریک انصاف کو دلوائی تھی، اس لیے یہ بدلہ لے رہے ہیں پاکستانی قوم سے کہ اب رہی صحیح کسر جو تھی یوٹیلٹی سٹور والی، جس میں پاکستانی قوم کو 10 روپے 5 روپے کلو کے اوپر کچھ نہ کچھ ریلیف ملتا تھا، سستی چیز مل جاتی تھی، اب انہوں نے یہ فیصلہ حتمی کر لیا ہے کہ اس کو ہم بند کریں گے۔ تو ناظرین کرام یہ دیکھیں کس طرح یہ پاکستانی قوم سے اپنا بدلہ لے رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں فارم 45 کے تحت کیوں نہیں جتوایا، ہمیں نظام نے جتوایا فارم 47 کے تحت، اس لیے ہم آپ کو کسی بھی معاملے میں ریلیف نہیں دیں گے۔ تو یہ ہے قابلیت وفاقی حکومت کی اور صوبائی حکومت کی، جو ریلیف دینے میں ناکام ہے، تکلیف دینے میں سب سے ٹاپ پہ جا رہے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں ناظرین کرام کہ جو جلسہ منسوخ ہوا پاکستان تحریک انصاف کا، بے شمار خبریں آئیں کیوں ہوا، کیسے اڈیالہ جیل کے دروازے کھلے، جن کے 2 3 3 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا تھا ملاقات کے لیے خان صاحب کے ساتھ، کیسے 7 بجے دروازے کھلے۔ خان صاحب نے اس راز سے پردہ خود ہی اٹھا دیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ جیسے ملاقات کر کے باہر آئیں، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس پیغام آیا، اسٹیبلشمنٹ کا ہی ظاہر پیغام آیا کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ختم نبوت کے سلسلہ میں وہ سپریم کورٹ کے باہر جمع ہیں، تو کچھ بڑا فساد ہو جائے گا، تو سارا الزام آپ پہ آ جائے گا، تحریک انصاف پہ آ جائے گا، تو اس لیے آپ خود جلسہ کینسل کرنے کا اعلان کر دیں۔ پھر خان صاحب کے ساتھ فون پہ بات کروائی گئی اعظم سواتی، انہوں نے کہا کہ میں نے پھر کہا کہ میری بات کروائی جائے، پھر باقاعدہ فون پہ بات کروائی گئی، اعظم سواتی کو بلایا گیا، 7 ساڑھے 7 بجے جو چیئرمین ہیں مسٹر گور علی ان کو بھی بلایا گیا۔ پھر خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میں نے واضح کہہ دیا کہ مجھے گارنٹی دی جائے کہ 8 ستمبر کو ہمارا جلسہ جو ہے وہ ہونے دیا جائے گا، اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، NOC جاری کیا جائے گا۔ اس چیز پہ جب وہ آمادہ ہوئے تو پھر خان صاحب نے اعظم سواتی کو بلایا، ان سے پوچھا، تو پھر اپنا پیغام دیا کہ جلسہ منسوخ کر دیں، لیکن اس کے باوجود خان صاحب جو ہیں وہ خوش نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ اس بات کی تصدیق کر دی ہے باقاعدہ۔ اس کے بعد جب کینسل جلسہ ہوا اس کے بعد ملاقات کرنے گئے جو سینیٹر ہیں ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب، انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب افسردہ تھے، اپسٹ تھے اور بڑے خفا تھے، غصہ بھی تھا ان کو بڑا کہ یہ جلسہ منسوخ جو ہوا ہے۔ خان صاحب نے اب واضح پیغام دے دیا ہے کہ اب میرے کارکنوں نے نکلنا ہے، حقیقی آزادی حاصل کرنے کی خاطر نکلنا ہے، 8 ستمبر کو نکلنا ہے، اور اپنا مینڈیٹ جو چوری کیا گیا ہے وہ واپس لینے کے لیے نکلنا ہے۔ اب اگر یہ کہہ بھی دیں میرے نام سے منسوخ بھی کر دیں کہ یہ خان صاحب کا پیغام آیا ہے کہ جلسہ منسوخ ہو رہا ہے، آپ نے جلسہ منسوخ نہیں کرنا، آپ نے ہر حالت میں پہنچنا ہے۔ علی مین گنڈا پور کو بھی انہوں نے پیغام دے دیا ہے، کوئی بھی رکاوٹیں ہوں پاکستانی قوم نے ساری رکاوٹیں توڑ کر ترنول کے مقام پر پہنچنا ہے اور جلسہ کرنا ہے ہر حال میں۔ ہم نے کہہ دیا ہے کہ اس کے آگے ہم نے بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، نہ ہی جلسہ منسوخ کرنا ہے۔ اگر یہ کہیں بھی کہ خان صاحب کا پیغام آ گیا آپ نے اس پہ دھیان نہیں دینا، آپ نے ہر حال میں ہر صورت میں جلسہ کامیاب کرنا ہے اور آج سے ہی انتظامات کریں۔ تو علی مین گنڈا پور کو بھی میں پیغام دیتا ہوں کہ انتظامات جو ہیں وہ جلد از جلد لوگوں کو سہولیات دیں، لوگوں کو راستے کی رکاوٹیں دور کر کے دیں، آسانیاں پیدا کریں لوگ، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی اس جلسے میں پہنچ سکیں۔
تو ناظرین کرام اس بات کی تصدیق خان صاحب نے خود کر دی کہ ان کے ساتھ خفیہ رابطے ہوئے، ان کے گھٹنے پکڑے گئے کہ خدا کے لیے آپ جس طرح کے حالات نظر آ رہے تھے، جو کنڈیشن بنائی گئی تھی، جو صورتحال نظر آ رہی تھی، سب کو پتہ تھا، لہٰذا خان صاحب کے گھٹنے پکڑنے پڑ گئے نظام کو کہ آپ خدا کے لیے آج جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کو کینسل کریں، 8 ستمبر کو آپ جلسہ بے شک کریں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا 8 ستمبر کو بھی یہ حکومت جلسہ کرنے دے گی، مجھے نہیں لگتا، لیکن جو کارکنان ہیں تحریک انصاف کے، ان کا صبر بھی اب جواب دے چکا ہے، وہ اب ہر حال میں 8 ستمبر کو نکلیں گے، جس طرح کل نکلیں۔ آپ نے دیکھا 2 دن پہلے ہی لوگ وہاں پہ پہنچ چکے تھے، سارے ہوٹل بک تھے، بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اب کل ہم بتائیں گے کہ راستے کس طرح یہ بند کرتے ہیں، کس طرح نہیں، ہم تو پہنچ چکے ہیں، اب تو صرف ہم نے جلسہ کرنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کتنی لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پہنچی تھی۔ تو ناظرین کرام، خان صاحب نے صاف پیغام دے دیا کہ اب 8 ستمبر کو جلسہ ہوگا اور ہر حال میں ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں ہوتا ہے یا نہیں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک لے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔